غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو نکلنے کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ 1 نومبر کے بعد ڈیپورٹ کر دیں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بھگتی کی اپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ۔ کہا کوئی بھی پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر پاکستان میں داخل نہیں ہوگا۔ 5 نومبر کے بعد جو بھی آئے گا ویزا لے کر آئے گا۔ سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے چیک پوسٹیں بنا دیں۔ منشیات کی لعنت کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے گا۔ ہر پاکستانی کی سیکیورٹی حکومت کے لیے سب سے مقدم ہے۔ افغانستان سے لیے ہم پر حملے ہوتے ہیں، شواہد موجود ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کا کیا ہوگا؟ اگر قانون کالعدم ہو گیا تو اپیل کا حق ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر 17 ججز نے بھی بیٹھ کر غلطیاں کرنی ہیں تو اپیل کا حق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمہ۔ کہا ہو سکتا ہے اپیل کے حق سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہی ہو جائے۔ فوجی عامر ہوں یا کوئی اور، فرد واحد کا اختیار تباہی پھیلاتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں ریمارکس۔ کہا مارشل لا لگے تو حلف بھلا دیا جاتا ہے، پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دے سکتے، پارلیمنٹ کی قدر کرنی چاہیے۔ خواہش تھی کہ کیس آج ختم کر دیں لیکن وکلا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، سماعت پیر تک ملتوی کرتے ہیں۔ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ سماعت خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کریں گے۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں مراد علی شاہ احتساب عدالت طلب۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ کو 26 اکتوبر کو صبح 9 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا۔ جج محمد بشیر نے مراد علی شاہ کو ریکارڈ سمیت طلب کیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔